اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتا ہے کہ بایزید بستامی کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے. اور اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. استغفر اللہ. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شانی. اس کا معنی بنتا ہے میں پاک ہوں میں پاک ہوں، میری شان بہت زیادہ بلند ہے. اب یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، لیکن یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے. یہ کشف المعجوب میں موجود ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شانی. کہتا ہے استغفر اللہ. دیکھیں جی حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے میں پاک ہوں میں پاک ہوں، میری شان کتنی زیادہ بلند ہے. یعنی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں. اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لیے کہا کرتے تھے. حضرات محترم ایسی بات نہیں. حضرت یہ اس کی چالاکی ہے، یہ اس کی مکاری ہے کہ وہ اپنے مطلب کے لفظ کو چناؤ کر کے وہ عوام الناس کے سامنے پیش کر دیتا ہے. لیکن آج عوام بس انہی الفاظوں کو سن کر اس کی بات کو مانتی چلی جا رہی ہے. یہ الفاظ یہاں پر موجود ہیں اور میں اسی صفحے کے انہی الفاظ پر پڑھ رہا ہوں. یہ اولیاء کرام کی شان بیان کی جا رہی ہے. اور یہ حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کو ادا کرنے سے پہلے آپ نے ایک حدیث پاک، چونکہ ایک موضوع تھا، ایک اولیاء کرام کی شان بیان کی جا رہی تھی، تو آپ نے اس سے پہلے ایک حدیث پاک کو بیان کیا. اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ بخاری شریف کا حوالہ اب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ سبحان اللہ کہیں گے، لیکن جو وہ دعوے کرتا ہے نا اولیاء کرام سے یہ گستاخی والے الفاظ نکال دینے چاہیے. اب بخاری شریف میں بھی وہ الفاظ آ رہے ہیں جس کو اس کو کہنا پڑے گا کہ یہ الفاظ اب نکال دیں. لیکن آپ سبحان اللہ کہیں گے. یہ سبحانی سبحانی ما اعظم شانی، اس کی تفصیل حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ اس انداز کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں ذریعہ بوسیلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. یعنی یہ حدیث پاک یہ حدیث قدسی ہے. یعنی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ولسانا فبيسمع وبيبصر وبينطق وبيبطش. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک. اب اس کا ترجمہ سنیے. حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ نوافل کے ذریعہ سے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور پھر اسے ہم اپنی محبت سے نوازتے ہیں. جب بندہ جب تلاش کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، فرماتے ہیں جب اس پر ہم یہ نوازش فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہماری محبت کی نوازش اس بندے پر ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم اس کے کان، اس کی آنکھ اور اس کا ہاتھ اور اس کا دل بن جایا کرتے ہیں. اب بتلائیے، اب آپ کی آواز سے سننا چاہتا ہوں. اللہ کے کان ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی زبان ہے، اللہ کا دل ہے. اب اللہ پاک یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میرا بندہ ذکر کے ذریعہ سے نوافل کے ذریعہ سے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اللہ کی ذات کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم اس پر مہربانی فرماتے ہیں، اس پر نوازش فرماتے ہیں کہ پھر ہم جب اس کو قریب کر لیتے ہیں تو پھر اس وقت ہم اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کا دل اور اس کے ہاتھ بن جایا کرتے ہیں. اب اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پھر وہ اللہ کا بندہ جب سنتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر
جب بولتا ہے تو ہمارے ذریعے سے بولتا ہے، جب پکڑتا ہے تو ہمارے ذریعے سے پکڑتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی ہمارا ذکر کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے وہ اللہ کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اتنا محو ہو جاتا ہے، اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اس کے ذاتی مقاصد فنا ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذاتی مقاصد کہتے ہیں ہنر، پیشہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ہمارا ذکر کرتے کرتے وہ اللہ کا بندہ میرے ذکر میں جب اتنا محو ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے ذاتی مقاصد جب اس کے فنا ہو جاتے ہیں اور وہ خود فراموشی کے عالم میں ہمارے ذکر میں ڈوب جاتا ہے۔ فراموشی کہتے ہیں اپنے آپ کو بھولتے ہوئے، اپنے آپ کو بھول کر۔ اللہ فرماتا ہے پھر وہ بندہ جب اپنے آپ کو بھول کر ہمارے ذکر میں ڈوب جاتا ہے اور اس بندے کو انسان ہونے کا احساس مٹ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت وہ کیفیت وجد میں ابو یزید کی طرح پکار اٹھتا ہے، سبحانی سبحانی ما اعظم شانی۔ آپ ذرا میرے ساتھ ذکر کیجئے گا، اللہ 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 اللہ۔ آمین۔ یہ بتلانا چاہتے ہیں آپ نے اللہ کا ذکر کیا، آپ کو سکون ملا کہ نہیں ملا؟ ہم دنیا دار آدمی ہیں، لیکن جب اللہ کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے جب اللہ کے ذکر میں محو ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے انسان ہونے کا احساس مٹ جاتا ہے، پھر وہ ابو یزید کی طرح پکار اٹھتا ہے، سبحانی سبحانی ما اعظم شانی۔ میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری شان سب سے زیادہ بلند ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آپ سورج کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں۔ صبح کو یہ عمل کر کے ذرا دیکھیے گا، یہ دنیا داری کی مثال دے رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ سورج کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں۔ سورج اپنے جوبن پر ہو اس کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں، نظریں جما کے دیکھتے رہیں، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں، بڑی دیر آپ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں، نظریں جما کے دیکھتے رہیں۔ جب نظریں ہٹائیں گے تو بڑی دیر تک آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ سورج کی شعائیں، وہ دنیا داری کی وہ شعائیں آپ کی آنکھوں پر اثر کر چکی ہوتی ہیں۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں محو ہو جاتا ہے اور اس کا اپنا انسان ہونے کا احساس مٹ جاتا ہے، پھر وہ ابو یزید کی طرح پکار اٹھتا ہے، سبحانی سبحانی ما اعظم شانی۔ میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری شان بہت زیادہ بلند ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابو یزید کے یہ الفاظ یہ گفتار کا ظاہری لباس تھے، یعنی انجینئر محمد علی مرزا کے ذہن میں تھے، میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ابو یزید بول رہے ہیں، کیونکہ ذکر الفاظ تو ابو یزید کی زبان سے نکل رہے تھے۔ یہ داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو یزید کے یہ الفاظ گفتار کا ظاہری لباس تھے، یعنی ایسے لوگوں کو تنقید کرنے والے لوگوں کو، نقص ڈھونڈنے والے لوگوں کو تو یہ نظر آئے گا کہ یہ الفاظ ابو یزید اپنی زبان کے ساتھ ادا کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں اصل بولنے والے حق تعالیٰ تھے، اصل بولنے والے حق تعالیٰ تھے۔ اب ایک اور حدیث پاک حضرات محترم، اب یہ حدیث پاک مشکات المصابیح میں اور ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحق ینطق علی لسان
उमरा, जैसे वो पढ़ता था ना अस्तगफिरुल्लाह, कि अबू यजीद इस तरह के अल्फाज अदा करता है। आप फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं अल हक़्क़ु यंतिक़ु अला लिसान उमरा। हक ताला किसे कहते हैं? सलाम फरमा रहे हैं अल हक़्क़ु यंतिक़ु अला लिसान उमरा। हक ताला यानी अल्लाह तबारक व तआला उमर की जुबान में बोलता है। हजरत मोहतरम, आप फरमाते हैं असल हकीकत ये है कि जब जलाल हक अल्लाह तबारक व तआला का जलाल इंसानी कल्ब पर गलबा करता है, असल हकीकत ये है कि जब जलाल हक इंसानी कल्ब पर गलबा करता है तो इंसान अपनी जात से फना हो जाता है। वो सूरज की शुआओं को अपने ज़हन में रखिएगा कि बड़ी देर तक उस इंसान को कुछ नजर नहीं आता, तो फिर वो इंसान अपनी जात से फना हो जाता है और उसकी गुफ्तार हक ताला की गुफ्तार हो जाया करती है। और वो बुखारी शरीफ की जरिया से हमने आपके सामने उसकी वजाहत कर दी है। ईमान वालों, औलिया किराम की मुखालफत से बचो, बल्कि ऐसी नशिस्त इख्तियार करने से बचो। मेरे हुजूर फैज़ आलम फरमाते हैं कि जो शख्स जिस तरह की आदत, जिस तरह की मजलिस को अपनाएगा, जिस तरह के बंदों की मजलिस को अपनाएगा, एक दिन आएगा कि वो उसी की खसलतों को, उसी की आदत को अपनाता चला जाएगा। लिहाजा ऐसे लोगों से किनारा कशी इख्तियार कीजिए जो आज हमारे औलिया किराम की मुखालफत में लगे हुए हैं। औलादे रसूल आले रसूल की मुखालफत में लगे हुए हैं, सहाबा किराम की मुखालफत में लगे रहे हैं। बस अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कीजिए। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उमरा में बैठोगे, रईसों में बैठोगे तो फख्र और तकब्बर करते रहा करोगे, बच्चों में बैठा करोगे तो हर वक्त हंसने वाली बातें करते रहा करोगे। आप फरमाते हैं फकीरों में बैठा करो, दुर्वेशों में बैठा करो, फकीरों में बैठा करो, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को हासिल करते रहा करोगे।